جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خصوصی محنت کی جائے گی تو باطل میں زلزلہ آئے گا، باطل نقشوں میں کامیابیاں ملنی بند ہو جائیں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جنات آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے خبر لے کر آتے، لوگوں کو سناتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ان کا آسمانوں پر جانا موقوف کر دیا گیا۔ اب اگر وہ جاتے ہیں تو ان کے تارے مارے جاتے ہیں اور ان کو آسمان پر چلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آگ جو ہزاروں برس سے جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے عالم میں ایسا تغیر کرایا تو بھی جس محنت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہو تو پھر کتنی زبردست کامیابیاں وجود میں آ سکتی ہیں اور غیر کس درجے ناکام ہو سکتے ہیں۔ تمام دنیا کے سرگروں مل کر جتنی اسکیمیں بناویں گے اور ساری رکھی رہ جائیں گی، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر محنت کو اٹھایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جامعیت اور کمال ہے، اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زبردست میدان مل گیا۔ سمجھے؟ عالم کے نقشے میں مشرکین یہود و نصارہ کی ذلت کے ساتھ تبدیلی ہو جانا خالص محنت سے نہیں ہوگا، بلکہ عالم میں خواہشات اور مظالم کا جو معاشرہ قائم ہے وہ خالی وسعت پر عمل کرنے سے نہیں ہوگی، اگرچہ وسعت کے مطابق جو محنت ہوتی ہے اس کے اثرات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعتبار سے لینا ہے تو اس کے لیے وسعت سے کام نہیں چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تو وسعت بہت ہے، تم اتنی تنگی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وسعت پر عمل کرتے رہنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ وسعت والا دائرہ تو اتنا ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن ہم جتنا محنت کو بڑھاویں گے دین وجود میں آئے گا۔ دین تو محنت کا نتیجہ ہے، جس دائرے میں محنت کی جائے گی اسی میں دین آئے گا۔ پہلا درجہ محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاص محنت وہ ہے جو ہر زمان، ہر قوم، ہر شہر میں محنت اٹھا رہی ہے۔ سمجھے بھائی؟ آگے جو مجمع بیٹھا نا میرے لیے دیکھو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نائب ہے اور ہم سارے کے سارے، ہمارے میں سے ہر آدمی اور ہمارے گھروں میں جو مستورات ہیں، ہر عورت ہے اور ہر بچہ اور بچی ہے، بادشاہ سے فقیر ہے، اندھا ہے سے کوئی ہے، اور سارے کے سارے اس امت کا حصہ ہیں۔ سمجھے؟ ہم جو ہیں اپنے آپ کو، کوئی کہتا ہے پاکستان کا صدر، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے تاجر، کوئی کہتا ہے زمیندار، کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں۔ بھائی یہ سارا کا سارا اللہ معاف کرے اپنی حیثیت کو گرا دینا ہے۔ کبھی آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہیں، لیکن آپ یہ سمجھیں، دعا مانگے کہ یا اللہ تو مجھے حضور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے تو مجھے بھی نیابت کے مقام پر پہنچا دے، مجھے بھی اس کا حصہ بنا دے، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ بھائی میرے دوستوں،
نبی کا جو کام ہے نا ویسے وہی ہر امتی کا کام ہو تو گویا وہ نبی کی امت میں آ گیا. سمجھے بھائی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، فکر تھا، غم تھا، وہی ہر فرد امت کا درد اور غم ہو. اور اسی طریقے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سارے طریقے سے ہی محنت کریں. سمجھے بھائی؟ اور اس محنت کو ہم اللہ پاک کے یہاں قبول کروائیں تاکہ ہماری وہ محنت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. جب وہ قبول ہو جائے گی تو میرے دوستوں اس محنت کے اوپر سارے عالم کے لیے فیصلہ ہوگا کہ آپ وہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائم بن کر چاہے آسٹریلیا میں کریں، چاہے امریکہ میں کریں، چاہے ہندوستان کے گاؤں میں کریں. یہ سوال نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے، فقیر ہے، نہیں، گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے. سمجھے؟ اس کا جذبہ ہے کہ سارے عالم میں جتنے بھی انسان ہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. جیسے ماں باپ شفیق ہوتے ہیں اپنی اولاد پر اور وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. بھائی میرے دوستوں، ایسے ہی نبی اپنی امت پہ محنت کرتا ہے اور نبی کو ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے اور اللہ پاک کو اپنے بندوں سے نبی سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے.